خالق كل مكان مكين، وأفضل الصلاة وأكمل السلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وويل للكافرين من عذاب شديد. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا. أولئك في ضلال بعيد. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، وهو العزيز الحكيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. صدق الله العظيم. قال الله تعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا وعلى محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. محترم بزرگان ملت اور عزیز بھائیوں، الحمدللہ آج سورہ ابراہیم کی ابتدا ہو رہی ہے. سورہ ابراہیم 13 پارہ سورہ ابراہیم کے پہلے رکوع کی جن آیات کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا، ان کا ترجمہ ہے الف لام را. اللہ اس کی مراد کو خوب جانتا ہے، جنہیں حروف مقطعات کہا جاتا ہے. اللہ اس کے رسول کے درمیان میں جو ایک راز ہے. کتاب انزلناہ، یہ وہ کتاب ہے جس کو ہم نے نازل کیا الیک، آپ کی طرف، لتخرج الناس من الظلمات الی النور، تاکہ آپ لوگوں کو تاریکیوں سے، یعنی گمراہی کی تاریکیوں سے، الی النور، نور کی طرف، ایمان و اسلام کے نور کی طرف نکالے. باذن ربہم، اپنے رب کے حکم سے، اپنے رب کی اجازت سے، اپنے رب کی توفیق سے. الی صراط العزیز الحمید، عزیز جو اللہ کی صفت ہے، جو غالب ہے، حمید جو لائق تعریف ہے، اس پروردگار کے راستے کی طرف. اللہ جو اللہ ہے، الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ جو کچھ آسمان و زمین میں ہے سب اسی کی ملکیت ہے، سب اسی کے لیے ہے، اسی کی ہے. ویل للکافرین من عذاب شدید، کافروں کے لیے سخت عذاب کی ہلاکت ہے، سخت عذاب سے ہلاکت ہے. الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ، وہ کافر کہ جو کافر کون ہے، اس کی تعریف بیان کی جا رہی ہے. کافر وہ ہے الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ، جو آخرت کی زندگی پر دنیوی زندگی کو چاہتے ہیں، ترجیح دیتے ہیں. ویصدون عن سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. ویبغونہ عوجا، اور اس میں کجی ٹیڑھے پن کو تلاش کرتے ہیں، چاہتے ہیں. اولئک فی ضلال بعید، وہ سب کھلی گمراہی، دور کی گمراہی میں ہیں.
وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه، ہم نے نہیں بھیجا کسی رسول کو مگر اسی رسول کے قوم کی زبان میں، یعنی اللہ نے جو کتاب نازل کی ہے اسی رسول کی قوم کی زبان نازل کی ہے. رسول کو نہیں ہم نے کسی رسول کو نہیں بھیجا مگر اسی کی قوم کی زبان میں، لِيُبَيِّنَ لَهُمْ تاکہ وہ انہیں بیان کرے، یعنی اللہ کے اس پیغام کی وضاحت کرے. فَيُضِلُّ مَن يَشَاءُ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ، اللہ جسے چاہے گمراہ کرتا ہے، جسے چاہے ہدایت دیتا ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ غالب حکمت والا ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، اور ہم نے یقیناً موسیٰ کی طرف علیہ السلام ہماری نشانیاں دے کر ہم نے بھیجی الی قومہ، ان کی قوم کی طرف. ان اخرج قومک، یعنی اس پیغام کے ساتھ کہ تم اپنی قوم کو نکالو من الظلمات الی النور، تاریکیوں سے نور کی طرف. وذکرہم بایام اللہ، اور ان کو اللہ کے ایام، اللہ کے دن یاد دلاؤ. ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ہر صبر کرنے والے، ہر خوب صبر کرنے والے، ہر خوب شکر کرنے والے کے لیے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اس وقت یاد کرو جب کہ موسیٰ نے کہا علیہ السلام اپنی قوم سے، اذکروا نعمت اللہ علیکم، کہ تم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو جو تم پر ہے. اذ انجاکم، جب کہ اس نے تمہیں نجات دی. من آل فرعون، آل فرعون سے، فرعون والوں سے. یسومونکم سوء العذاب، جو تمہیں سخت قسم کے تکالیف دیا کرتے تھے. ویذبحون ابناءکم، اور تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیا کرتے تھے. ویستحیون نساءکم، اور تمہاری عورتوں کو زندہ رہنے دیا کرتے تھے، زندہ چھوڑا کرتے تھے. وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اس میں تمہارے رب کی جانب سے عظیم آزمائش ہے. ایک یہاں بلا کا دوسرا معنی عظیم انعام ہے، نعمت ہے. بلا کے ایک معنی نعمت کے بھی ہیں. محترم حاضرین، سورہ رات کی انتہا جس بات پر ہوئی تھی، اس کی ابتدا جس بات سے ہوئی تھی، اسی کی مزید اس میں تاکید مختلف انداز سے اللہ نے اس کی عظمت کو بیان فرمایا کہ رسالت کی عظمت، قرآن کریم کی حقانیت پر سورہ کا اختتام ہوا تھا. کافروں نے کہا کہ رسول نہیں ہے. قرآن کی حقانیت کا اعلان کیا گیا تھا، یہ قرآن گواہ ہے، یہ اہل کتاب گواہ ہے. اب یہاں اللہ تعالیٰ اس کلام پاک کی عظمت اور اپنے حبیب پاک کے جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے قوموں کو ہدایت دی، ان کی عظمت کے بیان سے سورہ ابراہیم کی ابتدا ہوتی ہے. کیونکہ اس کے چھٹے رکوع میں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آیا ہے، اسی مناسبت سے اس سورہ کا نام سورہ ابراہیم رکھا گیا، جس میں جملہ 7 رکوع ہے. اور اس اللہ تعالیٰ، جیسا کہ سورہ رات کی ابتدا اللہ تعالیٰ حروف مقطعات سے شروع فرمایا، الف لام میم را، وہاں میم کا اضافہ تھا. یہاں یعنی اللہ نے اس سورہ کو الف لام سے شروع فرمایا کہ یہاں صرف الف یعنی ایک حرف کم ہے، جو الف لام میم را، میم کے اضافے کے ساتھ، میم کے بغیر اضافے کے الف لام را سے اس کی ابتدا فرمائی. کئی مرتبہ مقطعات کے بارے میں بیان کر دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ گویا اس کے ذریعے سے یعنی قرآن کے مخالفین کو چیلنج دیتا ہے کہ دیکھو جو تمہیں اپنے خطابت پر یعنی بیان یعنی زور بیان پر، اپنی فصاحت و بلاغت پر ناز ہے، انہی کلمات کے ذریعے سے تم اپنا کلام بناتے ہو. اگر یہ تم کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے، اللہ کا کلام نہیں، تم بھی ایسا کلام بنا لاؤ. وہ اللہ تعالیٰ تحدی کے طور پر، چیلنج کے طور پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بہت سے سوروں کی ابتدا ان حروف کے ذریعے سے فرمائی. اب یہ ہے کہ جو بعض مفسرین کرام نے کہ اس کی تعبیل فرمائی ہے، اس کی تعبیل اسی شرط کے ساتھ جائز ہے کہ جب کہ یہ کہا نہ جائے کہ یہی خطئی ہے، بلکہ یہ بھی معنی ہو سکتے ہیں، یہ بھی احتمال ہے، یہ بھی احتمال ہے. اس کا ثبوت خود صحابہ کی تفسیر سے ہوتا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حروف مقطعات کی تفاسیر اور اس کی تعبیل منقول ہے، اس لیے انہی کے خطوط پر مختلف علماء اسلام نے بھی ان حروف مقطعات کی تعبیل کی ہے. جیسا کہ کہا گیا الف لام میم را کی تعبیل میں، ان اللہ الملک ارا، میں ہی اللہ ہوں. الف سے مراد اللہ، الف لام سے مراد اللہ، الف انا، لام اللہ، اور میم ملک، اور رے ارا، یعنی میں اللہ ہوں، میں ملک ہوں، بادشاہ ہوں، میں دیکھتا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں کہ کون اس کلام کی حقانیت کو، اس نبی کو مانتا ہے، کون اس کا منکر ہے. کیونکہ کلام کی حقانیت سے اس کی ابتدا ہوئی تھی، اس لیے یہاں بھی کلام اللہ کی حقانیت نبی کی عظمت سے ابتدا ہو رہی ہے. گویا یہاں یہ کہا گیا کہ صرف ایک ملک کی طرف جو اشارہ ہے اس میں نہیں ہے کہ ان اللہ ارا، میں اللہ ہوں، میں دیکھ رہا ہوں، ایک معنی. دوسرا معنی یہ بیان کیا گیا کہ الف سے مراد اللہ،
لام سے مراد لطیف اللہ کی تعالیٰ کی صفت یعنی حروف کے ذریعے سے اللہ کی صفات کی طرف اشارہ ہے، اور رے سے مراد یعنی اللہ کی رحمانیت و رحیمیت، رحمان و رحیم، وہ اللہ نے یہ کتاب جو نازل فرمایا یہ اپنے لطف و کرم کی بنیاد پر نازل فرمایا، بندوں کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا، اپنے قرب کے تقرب کے لیے نازل فرمایا، اور یعنی اللہ نے جو نازل فرمایا محض رحمت کی بنیاد پر نازل فرمایا، اللہ کے لیے ضروری نہیں تھا، یہ اللہ تعالیٰ کے لطف و کرم ہے، اللہ نے تمہیں ہدایت کا راستہ بتایا۔ الف لام را کتاب، یہاں اس کا مبتدا یعنی جیسے انگلش میں سبجیکٹ کہتے ہیں تو بعض وقت فصاحت و بلاغت یعنی کا تقاضا یہ ہوا کرتا ہے کہ بعض حروف کو حذف کر دیا جائے، یہاں اس کے یعنی گویا مبتدا سبجیکٹ کو حذف کر دیا گیا، یہ کتاب ہے، یعنی کتاب کی عظمت پر زور دینے کے لیے اس کے سبجیکٹ کو حذف کر دیا گیا کہ جس کو ہم نے نازل کیا، اس کی صفت بیان کی گئی۔ یہ کتاب جیسے کہ تم جھوٹ کہتے ہو کہ نبی نے اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے، یہ مخلوق کا کلام ہے، نہیں بلکہ ہم نے نازل فرمایا۔ نازل ہونے کے لیے ابھی عربی زبان میں اندلتو بھی کہا جا سکتا تھا، اس قرآن کی عظمت کو بیان کرنے، اندلتو میں نے نازل کیا، سنگولر کا یعنی سنگولر ہے، انزلنا جمع کا صیغہ ہے، اللہ نے عظمت کو بیان کرنے کے لیے، اس کی یعنی شان کو بیان کرنے کے لیے اپنی طرف نسبت کرتے ہوئے جمع کا صیغہ ارشاد فرمایا، ہم نے نازل کیا کتاب انزلناہ الیک، کس کی طرف نازل کیا؟ آپ کی طرف نازل کیا۔ کس لیے؟ ایک تو یہ بتایا گیا کہ یہ قرآن منزل من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے، اور دوسرا نبی کی طرف اپنے حبیب کی طرف نازل فرمایا، اور یعنی کس لیے نازل فرمایا؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ آپ نکالے لوگوں کو من الظلماتی تاریکیوں سے الی النور، نور کی طرف۔ تو یہاں یعنی استعارے کے طور پر یعنی کفر کو، ضلالت کو، گمراہی کو ظلمت سے تشبیہ دی ہے، اور ایمان کو، اسلام کو، ہدایت کو، رشد کو اللہ نے نور سے تشبیہ دی ہے۔ اس لیے کہ جس طرح ایک تاریکی میں رہنے والا متحیر رہتا ہے کہ یعنی اپنے راستے پر کیسے پہنچے، اسی طرح یعنی کفر میں رہنے والا، کفر شرک میں رہنے والا وہ حقیقت کے بارے میں یعنی حیران رہتا ہے، حقیقت کی تلاش کیسے کی جائے۔ جس طرح تاریکی کے رہنے والا یعنی حیرانی کے علاوہ سے کچھ حاصل نہیں ہو سکتا، اسی طرح کفر شرک میں رہنے والے کو حیرانی کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہو سکتا، اس لیے اس کا نام ظلمت رکھا گیا، کیونکہ اسلام کی مثال، ایمان کی مثال ہدایت کی طرح ہے، جیسے نور واضح ہوا کرتا ہے، اسلام و ایمان پر رہنے والا اپنے طریقے کی حقانیت پر بالکل وہ یعنی واضح طور پر اسے اپنی اس دل کا یعنی یقین، دل کا اطمینان حاصل ہوتا ہے کہ میں اپنے ایمان میں، میں اپنے راستے میں کسی قسم کے شک میں نہیں ہوں۔ اور دوسرا یہ کہ ظلمت یعنی کیونکہ کفر ہے، اور کفر کہاں تک پہنچانے والی ہے؟ ظلمت تک پہنچانے والی ہے، اس لیے اس کا نام ظلم رکھا گیا۔ ایک قبر کی تاریکی کی طرف، کہ قبر کی تاریکی، قبر جو عمومی اعتبار سے کیونکہ یہ پوشیدہ ہونے کی قبر کی تاریکی کہا جاتا ہے، ایک مومن کے لیے قبر کی تاریکی نہیں رہیں گی، وہ نور میں تبدیل ہو جائے گی، تو کیونکہ یہ کفر، یہ شرک قبر کی تاریکی، حقیقی تاریکی کی طرف پہنچانے والا ہے، اور یہ کفر یعنی پلسرات پر تاریکی بن کر آنے والا ہے، یہ کفر یعنی کل جہنم کی تاریکی میں پہنچانے والا ہے، اس لیے اس کا نام ظلمت رکھا گیا۔ نور اس لیے رکھا گیا کہ جو یعنی اس اسلام پر ایمان پر قائم رہتا ہے، اور جتنا اسلام اور ایمان کے احکام پر قائم رہتا ہے اتنا ہی نور ہوتا چلا جائے گا، مرتے وقت اس کے لیے یعنی یہ نور کی صورت میں اس کے اعمال حسن آئیں گے، اور قبر کے یعنی یہی یعنی اعمال یعنی نور کی صورت میں تبدیل ہو جائیں گے۔ کل صراط جو جہنم کے اوپر ہے، جہاں تاریکی ہے، وہاں پر چلنا آسان نہیں ہے، لیکن وہاں کون سا نور کام آئے گا؟ ایمان کا نور کام آئے گا، اعمال صالحہ کا نور کام آئے گا، یہاں تک کہ جب منافقین بھی ان کا پیچھا کریں گے تو وہ نور یعنی جو منافقین کیونکہ ایک لوگوں کو بتانے کے لیے ایمان لائے تھے، بازار نور دکھائی دے گا بھی بجھ جائے گا، تو چنانچہ اہل ایمان سے کہیں گے ہمیں بھی تھوڑا نور دے دو، ہم بھی راستے کو طے کر لیں گے، نہیں پیچھے جاؤ، یعنی مطلب یہ کہ پیچھے کا مطلب پیچھے جانے سے ملنے والا نہیں ہے، یہاں تو نور ملنے والا نہیں، پیچھے جاؤ۔ اس طرح یعنی اس لیے اسلام اور ایمان کو نور سے اس لیے تعبیر کیا گیا، یہ ایمان، یہ اسلام ایمان کے تقاضے جس پر عمل کرنے سے آپ کی آنے والی زندگی نور بن جائے گی، آپ کی قبر نور بن جائے گی، اور آپ کا پل صراط جس راستے پر گزرنا ہے نور بن جائے گا، جنت آپ کے لیے نورانی ہے، اس لیے ایمان کو، اسلام کو نور سے تعبیر کیا گیا تاکہ آپ نکالے لوگوں کو یعنی یہ قوم کو نہیں کہا گیا، جتنے انبیاء کرام سے خطاب کیا گیا وہاں قوم کا ذکر ہے۔ ابھی آپ نے یعنی اگر غور کیا ہوگا تو جہاں موسیٰ علیہ السلام کا اسی سورہ میں ذکر آیا ہے تو بہت سے مقامات پر تو اللہ نے فرمایا ہم نے موسیٰ کو علیہ السلام فرعون کی طرف بھیجا اور اس کی جماعت کی طرف بھیجا، لیکن یہاں قرآن کریم میں بعض وقت دیکھنے میں ایک ہی جیسا مضمون ہوتا ہے، لیکن ایک لفظ کے بدلنے سے کتنا بڑا فرق ہو جاتا ہے، لیکن اس سورہ میں یہ بیان نہیں کیا گیا ہم نے موسیٰ کو فرعون کی طرف بھیجا اور اس کی جماعت کی طرف نہیں بھیجا، یہ نہیں بیان کیا گیا کہ گرچہ کے تو بھیجا گیا لیکن یہاں اپنے قوم کی طرف بھیجا، کیوں؟ وہ اشارہ ہے کہ دیکھو کہ موسیٰ علیہ السلام کی رسالت اپنے قوم کے لیے تھی، عیسیٰ علیہ
علیہ السلام کی رسالت اپنے قوم کے لیے تھی، لیکن آپ کی رسالت اے حبیب جو ہم نے آپ کی طرف قرآن نازل کیا گیا، آپ کی رسالت کسی قوم کے لیے نہیں، ساری بنی نوع انسان کے لیے ہے، ساری انسانیت کے لیے، اس لیے لتخرج الناس کہا گیا، اسی سورہ میں اشارہ کرنے کے لیے۔ آگے چل کے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ اسی رکوع میں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ کہا گیا، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو قوم کی طرف بھیجا، اور وہاں یہ بیان کیا گیا بِآیاتِنَا، یعنی قرآن کریم میں جتنا غور کرتے چلے جائیں کہ معنی کے بے شمار آپ کو جواہر آپ کو ملتے ہی چلے جائیں گے۔ وہاں یہ بتایا گیا بیااتنا، ہم نے نشانیوں کی طرف دیا کے ساتھ بھیجا، کیونکہ یہاں تو اللہ کی نبی کی عظمت کو بیان کرنا مقصود تھا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم تو گزر چکی تھی، اب تو اس نبی کی عظمت کو کافروں کے دلوں میں بٹھانا ہے، اب انہیں ہدایت کا راستہ بتانا ہے، اس لیے اس نبی کی عظمت کو تو اور بیان کیا جائے۔ اور یہاں آپ نے غور کیا کہ یہاں اللہ نے کسی نشانی اپنے نبی کے ساتھ ذکر نہیں کیا، بظاہر اس لیے نہیں کیا، کتاب کی عظمت کو آدھے رکوع تک جو بیان کیا یہ خود آپ کی نشانی ہے، آپ کا معجزہ ہے اور آپ کی عظمت کی نشانی ہے۔ اس لیے اس موسیٰ علیہ السلام کے نشانیوں کے مقابلے میں اللہ نے صرف ایک کتاب کی عظمت کو بیان کیا، یہ کتاب جس کو ہم نے نازل کیا تاکہ آپ نکالے، تو آپ کے ساتھ کتاب کا ذکر کیا جانا یہ آپ کے گویا آپ کے موجودہ شان کی علامت ہے کہ آپ کا سب سے یہ اشارہ ہے کہ آپ کا سب سے بڑا موجودہ، یوں تو ہم نے بہت سے موجودات دیے لیکن سب سے بڑا موجودہ یہ کتاب ہے، یہ قرآن ہے، اس لیے اللہ نے تقریباً نصف رکوع تک اس کتاب کی عظمت کو بیان فرمایا۔ پھر اس موجودے کی شان یہ ہے جس کتاب کی عظمت کا بیان کیا گیا، موسیٰ علیہ السلام کا موجودہ، عیسیٰ علیہ السلام کا موجودہ، اور انبیاء کے موجودات کس بات کا سبب ہوا کرتے تھے؟ اگر وہ اس کو تسلیم کر لیا جائے، اگر قوم تسلیم کرتی، ایمان کا سبب ہوا کرتے تھے۔ اب تو موجودات کو مختلف انداز سے یہ موجودے کا فرق کیا ہے کہ مختلف صوروں طریقے سے تو آپ سن چکے ہیں، اب اس کو دہرانا نہیں چاہتا، انشاءاللہ پھر آگے چل کر بھی مضمون کسی موقع پھر اس کی تکرار کی جا سکتی ہے، لیکن ایک اہم بات کی طرف اشارہ کروں، کیونکہ نبی کی عظمت قرآن کے حوالے سے جب یہ بات چل رہی ہے تو اس موجودے کی شان آپ نے غور کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے موجودے کو اگر کوئی دیکھ لیتا، مان لیتا، تو کیا ہوتا تھا؟ جیسے کہ جادوگر نے دیکھا اور مان لیا، ایمان ملا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو تسلیم کرنے والوں کو ایمان ملا، حضرت صالح علیہ السلام اور جتنی حضرت ابراہیم علیہ السلام جتنے انبیاء گزرے، لیکن نبی کی معجزے کی شان یہ ہے ایمان ہی نہیں، ایمان کے ساتھ ساتھ اللہ کے قرب کی ایک مستقل کیفیت مل گئی۔ کیوں؟ جو اس معجزے کو مان لے کر اس کی معنی مفاہیم پر تو عمل کرنا تو ہر کسی صورت میں اس کی شان بڑی ہے، اس کی تلاوت بھی کرے گا تو اللہ کا قرب مسلسل ملتا چلا جائے گا۔ ایمان کے ساتھ ساتھ اللہ کے قرب کی کنجی دے دی گئی، یہ معجزہ ہے۔ اب یہ معجزہ کیونکہ نبی کا معجزہ قرآن کی سورت میں موجود ہے، اس معجزے کو دیکھ کر نہ صرف ہمیں ایمان نصیب ہوا بلکہ اس معجزہ مستقل رب کے قرب کا سبب بن گیا۔ جتنا آپ قرآن سے اپنی وابستگی قائم کریں گے، یعنی قرآن کی وابستگی تلاوت کے ذریعے سے، قرآن کی وابستگی حفظ کے ذریعے سے، قرآن کی وابستگی اس کے علم کے ذریعے سے، عرفان کے ذریعے سے، قرآن کی وابستگی عمل کے ذریعے سے، گویا یہ وہ معجزہ ہے جس معجزے سے جو جتنا وابستہ ہوگا اتنا ہی اللہ کا ایمان کے ساتھ ساتھ قرب بھی ملے گا۔ ایمان اپنی جگہ ہے، ایمان کے ساتھ قرب ملنا، تقرب ملنا۔ تو اس لیے ایک روایت میں تک آیا ہے جب کوئی بندہ اس بات کا ارادہ کرے میں رب سے گفتگو کروں، اللہ سے گفتگو کرنا، اللہ سے بات کلام کرنا، تو اسے چاہیے کہ قرآن پڑھے۔ جو یہ چاہتا ہے کہ اپنے رب سے گفتگو کرے، کلام کرے، کتنی بڑی سعادت ہے کہ اسے چاہیے کہ قرآن پڑھے، تو کم از کم روزانہ کسی نہ کسی دن میں تمنا ہونی، نماز تو پڑھتے ہی ہے، لیکن بالقصد ارادہ کرنا چاہیے کہ آج ہم رب سے بات کریں گے۔ رب سے بات کرنے کے لیے یعنی مطلب ہے کہ آپ 2 پارے نہیں پڑھ سکتے، 1 پارہ نہیں پڑھ سکتے، تو صبح یا شام کچھ رکوع پڑھنے کی تو عادت ڈالیے تاکہ اس حدیث پر عمل ہو، رب سے کلام کا شرف حاصل ہو سکے، جس حدیث شریف کے مطابق پاؤ پارہ، 2 رکوع، 3 رکوع، یا کم از کم شام میں جو فضائل کے سورے ہیں، سورہ واقعہ اور سورہ ملک، یعنی ان سورتوں کی تلاوت کرنے سے کچھ نہ کچھ اس حدیث پر عمل ہو جائے گا۔ تو اب کس لیے بھیجا؟ تاکہ لوگوں کو ظلمتوں سے نور کی اب ظلمت، اور ایک آپ نے غور کیا ظلمت جمع ہے، نور واحد ہے۔ نور کی جمع انوار بھی ہو سکتی تھی، انوار کی طرف نکالے نہیں بتایا، نور کی طرف نکالے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کفر کی بے شمار رائے ہیں۔ کفر، اب یہودیت تو اس وقت جب کہ اسلام کے آنے سے پہلے تو حق پر تھی،
اسلام لانے کے بعد کوئی یعنی دنیا میں اسلام کے علاوہ اور کسی مذہب کو اختیار کرے گا تو وہ ہدایت یافتہ نہیں ہوگا۔ عیسائیت اس وقت حق پر تھی، اب اسلام کے آنے کے بعد عیسائیت کو اختیار کرنے والا گمراہ ہوگا، صرف عیسائیت کو۔ تو اب یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ظلمات فرمایا کہ کفر کی بے شمار یعنی راہیں ہیں، لیکن ایمان ایک ہی ہے، ایمان ایک ہی ہے، اس لیے نور فرمایا گیا، جمع نہیں لایا گیا، پلور نہیں لایا گیا۔ اور کفر کے لیے اللہ نے ظلمات جمع لایا کہ یعنی ظلمتیں کئی ہے، یعنی یہودیت، نصرانیت، شرک، یعنی صابیت، نجوم پرستی، یعنی آتش پرستی، یعنی کفر کی بے شمار راہیں ہیں، اسے ظلمات۔ اور پھر اگر کوئی ایمان لانے کے بعد بھی اور بھی کئی یعنی گمراہیت کے ایمان لانے کے بعد بھی انسان یعنی قرآن کریم کے اس آیت کے مطابق یضل بھی کثیرا ویہدی بھی کثیرا، اللہ اسی کے ذریعے سے بہت سے لوگوں کو گمراہ بھی فرماتا ہے، ہدایت بھی دیتا ہے۔ ہدایت گمراہ جماعتیں جو یعنی کلمے کا دعویٰ کر کے بھی کتنی یعنی قسمیں منقسم ہیں، 72 اللہ کے حبیب کے فرمان کے مطابق، اور ایک جماعت حق پر ہے، ایک جماعت حق پر جسے کیا کہا جاتا ہے اہل سنت جماعت۔ اس اعتبار سے گمراہیت کی کئی شاخیں ہوتی ہے، حق کی شاخیں نہیں ہوتی، حق ایک ہی ہوتا ہے کہ یعنی کفر کے مقابلے میں ایمان ایک ہی ہے۔ جتنے گمراہ فرقے ہیں ان کے مقابلے میں یعنی اہل حق ایک ہی ہے کہ جنہیں کیا کہا جاتا ہے کہ اہل سنت والجماعت۔ اس اعتبار سے بھی ظلمات جمع لایا گیا، نور واحد لایا گیا۔ اب رہا یہ مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو نکالے، اور یہ کہاں سے نکالے؟ ظلمتوں سے نکالے، نور کی طرف لے جائے۔ اور یہ راستہ کہاں پہنچانے والا ہے؟ صراط مستقیم کی طرف۔ صراط مستقیم کون سا راستہ ہے؟ یہ اللہ کے قرب کا راستہ ہے، اللہ کی بارگاہ قرب میں پہنچانے والا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ الی صراط، اسی کا بدل ہے، وہ نور کیا ہے؟ وہ رب کا راستہ ہے۔ اور آگے چل کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الی صراط العزیز الحمید، اس عظیم ذات کا راستہ کہ جس کی صفت عزیز ہے، عزیز معنی غالب، اور جس کی صفت حمید ہے۔ عزیز غالب کہ جس پر کوئی غلبہ حاصل نہیں کر سکتا، وہ سب پر غالب ہے۔ حمید جس کا ہر فعل، جس کی ہر صفت لائق تعریف ہے، جس کا ہر کام لائق تعریف ہے، محمود ہے، اسے حمید کہا جاتا ہے۔ رہا یہ اس راستے کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے، اس نور والے راستے کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے اللہ نے اپنے یعنی 3 ناموں کا ذکر فرمایا۔ ایک تو اللہ جو آخر میں ذکر کیا گیا، یہ اس کا اسم ذاتی ہے، اور العزیز الحمید اس کے صفاتی نام ہے۔ یہاں یعنی راستے کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے اللہ نے یعنی یہ تینوں اس لیے ذکر فرمایا۔ عزیز کے معنی غالب ہے، یہ بھی اشارہ ہے جو اس دین کو اختیار کرے گا تو عزت کے معنی بھی ہے، غلبے کی بھی معنی ہے، تو بعز اللہ، اللہ کی عزت دینے سے عزیز ہو جائے گا۔ اور جیسے کہ اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اللہ کے لیے عزت ہے، اس کے رسول کے لیے عزت ہے، اور مومنین کے لیے عزت ہے، لیکن منافق نہیں جانتے۔ تو عزیز کی عزت سے، عزیز جو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کہ عزت سے اس راستے کو اختیار کرنے والا بھی عزیز ہو جائے گا قوموں میں، اشارہ ہے اس طرف، اس لیے اللہ نے اس صفت کو بیان فرمایا۔ اور الحمید، اور جو جتنا اس یعنی اللہ عزیز کے اس یعنی فرمان اور بھیجے ہوئے رسول کی مطابقت کرے گا تو ہوگا کیا؟ اس کا ہر کام لائق تعریف ہو جائے گا۔ حمید اشارہ ہے، اللہ کی صفت حمید ہے، اس کی تجلی سے، اللہ کی حمید جو یعنی صفت ہے، اس کی تجلی سے وہ اس کے سارے اعمال کیا ہو جائیں گے؟ محمود ہو جائیں گے۔ اس لیے اب اس کے بعد یہ عزیز و حمید کون سی ذات ہے؟ وہ ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، جس سے ہم اللہ کہتے ہیں۔ تو یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ اللہ یہ اس میں ذات ہے۔ اس لیے علماء نے یہاں بعض بحث کی ہے کہ اللہ کے معنی کیا ہے۔ اللہ یہ کسی یعنی مشتق ہے، یعنی کسی یعنی مصدر سے ڈرائیو کیا گیا، تو لیکن یہ کہ خلاصہ یہ کہ اللہ کو مشتق قرار نہیں دیا جائے، بلکہ یہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ کسی کا لفظ کسی سے نہیں نکالا گیا، بلکہ اللہ کا نام اس میں ذاتی ہے۔ باقی جتنے یعنی اسماء قرآن و حدیث میں ملتے ہیں اسے صفات کہا جاتا ہے۔ اس لیے بتایا گیا اگر کوئی اللہ کے ساتھ اقرار نہیں کرے گا لا الہ الا الرحمن تو وہ مومن نہیں ہوگا۔ بعض علماء نے یہاں تک بحث کی ہے جب تک کہ یہ نہ کہے لا الہ الا اللہ، جب تک کہ اس کا ذاتی نام نہ لیا جائے وہ مسلمان نہیں کہلاتا۔ اس لیے یعنی اب رہا یہ کہ عام طور پر اکثر دیکھا جاتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ
کی تعریف اور عظمت بیان کی جاتی ہے تو وہاں لفظ اللہ پہلے ہوتا ہے، بعد میں صفات هو اللہ الذی لا الہ الا هو اللہ الذی لا الہ هو اللہ، یعنی مختلف قرآن کریم میں اللہ نے مختلف مقامات پر اپنی عظمت کو بیان فرمایا۔ پہلے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، کیونکہ طریقہ یہ ہے کہ پہلے ذات کا ذکر کیا جاتا ہے، بعد میں اوصاف کا ذکر کیا جاتا ہے۔ کسی کی بھی تعریف کرنا ہے یعنی پہلے ذات کا ذکر کر کے اوصاف کا ذکر کیا جاتا ہے، اس لیے اسی طریقے کے مطابق اللہ نے قرآن کریم میں بہت سے مقامات پر اپنا اسم ذات ذکر فرما کر اس کا اوصاف بیان فرمایا، لیکن یہاں ترتیب کو بدل دیا گیا، پہلے صفات کو بیان کیا گیا، پھر اس کی ذات کو بیان کیا گیا۔ اللہ ہی اس کی حقیقت یعنی بہتر جانتا ہے، لیکن سمجھنے کے لیے یہ بھی یعنی قرآن یعنی مختلف طریقے سے یعنی مختلف یعنی حقائق کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ گویا بتا دیا گیا کہ دنیا میں جتنے یعنی آپ کو افعال دکھائی دے رہے ہیں، جو یعنی جو یعنی یہ سارے کے سارے یعنی جو آثار دکھائی دے رہے ہیں اللہ کے صفات، مختلف صفات کے ذریعے سے مختلف یعنی جلوہ اس عالم میں جلوہ گر ہے، تو بتانے کے لیے اللہ کو جانا نہیں جا سکتا، اللہ تک پہنچنے کے لیے ان صفات و افعال ہی ذریعہ ہے۔ اللہ وہ ہے زمان و زمانیہ سے پاک ہے، اللہ وہ ہے جو مکان و مکانیہ سے پاک ہے، پھر کیسے اس کا عرفان ہو؟ اس عزیز کی صفات کو دیکھ کر تم اللہ کو سمجھ سکتے ہیں، اس یعنی حمید یعنی جو اللہ کے جو صفت اس صفت کو دیکھ کر اللہ کو سمجھ سکتے ہیں۔ گویا اللہ اپنی عرفان کے لیے یہاں سب سے پہلے اپنے صفات کو یعنی عزیز کو دیکھ کر اللہ کو جانو، یعنی اللہ کے افعال کو دیکھ کر اللہ کو سمجھو، اللہ کے صفات کو دیکھ کر اللہ کو سمجھو۔ اللہ کون ہے کہ یہ وہ ہے اللہ الذی لہ ما فی السماوات والارض، جو کچھ آسمان و زمین سے اسی کا ہے، تو اسی کا ہے تو وہی لائق تعریف ہے، وہی غالب ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہو سکتا، کیونکہ آسمان و زمین جو کچھ سب اس کی ملکیت ہے، جو ملکیت میں ہوگا وہ کیسے برابر ہو سکتا ہے؟ اس لیے اسی یعنی اکیلا تنہا واحد ہی پر ایمان لانے سے تم یعنی کفر کی یعنی گمراہی سے نکل سکتے ہو، ظلمتوں سے نکل سکتے ہو۔ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اس کے مقابلے میں جسے یعنی جو ظلمت ہی میں رہنا چاہتا ہے، جو کفری کو اختیار کرنا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کے لیے ہلاکت ہے۔ ویل یعنی یہ ادبی اعتبار سے یہ بتایا گیا کہ سخت قسم کے یعنی مصیبت کے لیے، سخت قسم کی ہلاکت کے لیے عربی زبان میں لفظ ویل استعمال کیا جاتا ہے۔ ویل للکافرین، ویل للمطففین، جیسے یعنی کم ناپنے تولنے میں کمی کرنے والے کے لیے خرابی ہے، ہلاکت ہے۔ ہلاکت ہے کن کے لیے؟ من یعنی کافروں کے لیے، من عذاب شدید، سخت عذاب سے، سخت عذاب کی ہلاکت یعنی یہ بتایا گیا اس کی صفت ہے۔ ایک من اگر اس کو سبب بیان کیا جائے سخت عذاب کی وجہ سے ویل ہوگا تو اس وقت اس کے معنی ہو جائیں گے جہنم میں جانے کے بعد جب چیخیں گے چنگاڑیں گے تو اس وقت یعنی جیسے یا ویلا کریں گے، بل ولا یعنی یہ سب الفاظ یعنی جو عربی زبان میں تکالیف کے وقت نکالے جاتے ہیں۔ دوسرا معنی یہ بھی بیان کیا گیا اس عذاب شدید کی وجہ سے کافروں کے لیے جو دھاڑے مار مار کر روئیں گے اس کی کیفیت کا اشارہ کرنے کے لیے بھی یہ لفظ استعمال یعنی اس بات کا بھی اسے احتمال ہے، ورنہ ویل مستقل ہلاکت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اب رہا یہ آخر کیا وجہ ہے قرآن کے معجزے کو دیکھتے ہوئے اس کا مقابلہ ان سے نہ ہو سکا، نبی کی عظمت کو دیکھتے ہوئے، نبی کے معجزات کو دیکھتے ہوئے ایمان کیوں نہیں لائے؟ اس کے بنیادی اسباب کو اللہ نے اس آیت میں بیان فرمائے۔ تین وجوہ ہیں۔ الذین یستحبون الحیات الدنیا، یہ وہ ہے کافر کہ جو دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں، اسے چاہتے ہیں۔ استحباب اچھا سمجھنا، ترجیح دینا، اردو میں عربی کے ہی لفظ استعمال کیا جاتا ہے مستحب، پسندیدہ سمجھنا، جو بعض پسندیدہ اسے مستحب کہا جاتا ہے۔ استحباب یستحبون الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہیں آخرت کے مقابلے۔ اور دوسرا یہ کہ ویصدون عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور اللہ کے اس راستے میں کجی تلاش کرتے ہیں۔ یہ تین صفات کافروں کی بیان کی گئی۔ پہلی یہ کہ یہ دنیا کی آرام و راحت کو نہیں چھوڑنا چاہتے، یہ دنیا کی یہ سمجھتے ہیں کہ ایمان لا لے تو دنیا کی ساری راحتیں ختم ہو جائیں گی، تو یہ دنیا کی راحت کو نہیں چھوڑنا چاہتے، آخرت پر ترجیح دینا نہیں چاہتے، ایک وجہ۔ دوسرا یہ کہ یہ جو جس خطا میں ہے، جس غلطی میں ہے، اس غلطی پہ پردہ ڈالنے کے لیے دوسروں کو بھی اپنا ہم نوا بنانا چاہتے ہیں۔ کیا کہ دوسروں کو راستہ روک کر اپنا جیسا بنانا چاہتے ہیں۔ عام طور پر دیکھا گیا برے لوگ چاہتے ہیں کہ اپنے ساتھی کو برا بنائیں تاکہ اس کے ساتھ مکمل شریک ہو اور مکمل برائی سے وہ استفادہ کر سکے، یہ دنیا کی عادت ہے۔ اس لیے اللہ نے کیا فرمایا؟ نیکی پر قائم رہنے کے لیے کافی نہیں کہ تم نیک بن جاؤ، یہ نہ سمجھنا کہ تم نمازی بن گئے تو تم نجات پا گئے، تم یہ نہ سمجھنا کہ تم روزے دار ہو گئے تو نجات پا گئے، بلکہ تمہاری نیکی پر قیام، ثبات قدمی، استقامت اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتی جب تک کہ آپ کا گھر کا معاشرہ نیک نہ ہو، نہیں ورنہ کچھ نہ کچھ آپ کی نیکی میں اثر انداز ہو جائے گا۔ اس لیے بتایا گیا کہ وتواصوا بالحق، یعنی نیک لوگ کون ہیں، کون کسارے سے یعنی پاک ہیں، کون نقصان سے پاک ہے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات،
والعصر ان الانسان لفی، سارے انسان خسارے میں ہیں، مگر وہ لوگ جو ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات اور اعمال صالحہ بجا لائے، وتواصوا بالحق، ایک دوسرے کو حق بات کی، اچھی بات کی وصیت کرتے رہے، وتواصوا بالصبر، ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرتے رہے۔ اگر آپ یعنی نیکی پر رہنا چاہتے ہیں، اپنی نیکی کے ساتھ دوسروں کو نیکی کی ترغیب دو۔ اگر آپ کا معاشرہ اگر درست نہیں ہوگا تو ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ معاشرے کے برائی کے اثرات تم پر نہ پڑے، تمہاری نیکی بھی یعنی کہیں یعنی زوال کا باعث نہ بن جائے، تمہاری نیکی اگر زوال کا باعث نہ بھی بنے تو تمہاری نیکی میں فتور نہ ہو جائے۔ اس لیے یہاں پر ایمان کے ساتھ ساتھ دوسروں کی فکر کرنے کا کی طرف توجہ جو دلائی گئی، اس لیے بتایا گیا کہ یہاں کافروں کی عادت کیا ہے، خود بھی یعنی اختیار کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہی پر چلانا چاہتے ہیں، اور یہی نہیں کہ مختلف موقع تلاش کرتے ہیں، وہ یبغونہ عوجا، اس دین میں کجی، یعنی مطلب ہے کہ یعنی ان کے اپنے قیاس سے اگر تان کا کہیں موقع ملتا ہے، اعتراض سے کہیں موقع ملتا ہے، وہاں اعتراض وہاں یعنی مطلب ہے کہ احتمالات کو پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب یہاں بعض مفسرین کرام نے یہ بیان فرمایا، جیسا کہ علامہ قرطبی علیہ رحمہ وغیرہ نے، گرچہ کہ یہ آیت کافروں کے بارے میں نازل ہوئی ہے، لیکن اگر کوئی اہل ایمان، اگر مسلمان اس طریقے کو اختیار کریں گے تو وہ بھی وحید کے مستحق ہوں گے۔ گرچہ کہ وہ مومن تو ضرور ہے، لیکن بسا اوقات شیطان اور نفس کے بہکاوے سے یہ کام کرتے ہیں کہ ایمان تو ضرور ہے، لیکن پھر کیا بات ہے، ایمان کے تقاضا عمل نہیں، نماز نہیں، زکوٰۃ نہیں، حج نہیں، روزہ نہیں۔ اس کی وجہ وہی ہے، کافر تو نہیں ہے یہ، کیونکہ ایمان تو رکھتے ہیں، لیکن کافروں جیسا عمل کرتے ہیں، وہ چاہتے ہیں آخرت پر دنیا کی زندگی کو، دنیا کی زندگی کیوں؟ ان سے کاروبار زندگی کا تو ناغہ نہیں ہو سکتا، ان کا آفس، ان کی دکان تو ناغہ نہیں ہو سکتی، ان کی تفریح تو چھوڑی نہیں جا سکتی، لیکن نماز چھوڑی جا سکتی ہے، زکوٰۃ، مختلف واہیات میں، مختلف تباہیوں میں، مختلف ناجائز چیزوں میں تو پیسہ خرچ کیا جا سکتا ہے، لیکن اللہ کی راہ میں پیسہ خرچ نہیں کیا جا سکتا۔ کس بات کی علامت ہے؟ اس بات کی علامت ہے کہ آخرت پر دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں۔ یہ کافروں جیسا عمل ہے، کافر تو نہیں لیکن کافروں جیسا عمل تو کر رہے ہیں۔ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، نہ صرف یہ خود یعنی غلط راستے پر چلتے ہیں، کوئی اگر دوست اتفاقاً اسے توفیق مل جائے، نیکی کی راہ پر اگر نکلنا، اگر کا کام کرنے شروع کر دے، بڑا نیک بنا، بڑا متقی بنا، اگر وہ داڑھی چھوڑ دے تو مختلف آوازیں کستے ہیں، یہ لباس تبدیل کر دے تو مختلف انداز سے اس کے لباس پر یعنی تنقید کی جاتی ہے، یہاں تک کہ جسے توفیق ملی تھی یہ اپنے یعنی مطلب ہے کہ تانوں کے ذریعے سے اسے اپنا ہم نوا بنانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ بھی کافروں جیسا عمل ہے۔ اس میں بتایا گیا کہ دیکھو کہ یعنی کافروں جیسے عمل سے دوری اختیار کرو۔ اب رہا یہ ہوتے ہوتے دین سے بیداری کا عالم ہو جاتا ہے، باوجود مسلمان ہوتے ہوئے بھی اسلام کے احکام پر، فقہ کے احکام پر یعنی دوسروں کی دیکھا دیکھی، مغربی تہذیب سے متاثر کر لان تان کرنے کی بھی کوشش کی جاتی ہے، اور اس کی یعنی برائی مطلب یہ کہ یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ یعنی اس کی اچھائیاں کیا ہے، وہ گناہ ہی وجہ اس کے اندر کجی تلاش کرتے ہیں، یعنی ایک اپنا خیال بنا لیتے ہیں، خیالات کے مطابق دین کو بنانے کی کوشش کرتے ہیں، دین کے مطابق اپنے خیال کو نہیں کرتے۔ وہ گناہ ہی وجہ کی ایک تفسیر بیان کی گئی کہ یعنی قرآن و حدیث کو اپنے خیال کا ہم نوا بنانا، اپنے خیال کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرنا، قرآن کے مطابق اپنے خیال کو نہیں بنانا بلکہ اپنے خیال بنا لینا۔ جتنے گمراہ فرقے اب ہیں، ہو چکے ہیں، ان کی یہی عادت ہے، پہلے کیا کرتے ہیں، قرآن و حدیث کو رکھ کر عقیدہ نہیں بناتے، ایک عقیدہ بنا دیتے ہیں کہ فلاں فلاں نے یہ کہا ہے، اس کے بعد اب فلاں نے کہا یہ نہیں دیکھتے کہ قرآن کے حدیث کے مطابق فلاں نے جو کہا ہے سچ ہے، بلکہ اس فلاں کی بات کو قرآن و حدیث سے زیادہ تسلیم کرتے ہوئے اب قرآن و حدیث میں اگر اس سے مخالف ہے تو اس کی تعویل کر کے فلاں کی بات کو اچھا بنانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ قرآن و حدیث میں اگر تعویل ہو تو ہو سکتی ہے، لیکن ان کی بات کی تعویل نہیں ہو سکتی۔ تو جناب اس طرح یہ گناہ وجہ کی ایک تفسیر یہ بھی بیان کی گئے۔ اب یہ جس کے اندر تینوں صفتیں ہو تو اندازہ لگائیے وہ گمراہی تو گمراہی ہے۔ کیسی گمراہی؟ دور کی گمراہی، یہ سب کے سب دور کی گمراہی میں ہے۔ دور کی گمراہی کیوں کہا گیا؟ کہ گمراہی کے معنی ہے بھٹک جانا۔ کوئی راستہ بھٹکنے والا منزل مقصود یعنی جو مقصود ہے اسے قریب بھی بھٹک سکتا ہے، دور بھی بھٹک سکتا ہے۔ کوئی قریب بھٹک گیا تو پھر بھی آنے کی امید کی جا سکتی ہے، لیکن کوئی دور بھٹک کر چلا گیا اس کے لوٹنے کی امید نہیں کی جا سکتی۔ جو جس کے اندر یہ صفات ہوں گی وہ بہت دور راستے پر بھٹک گیا، اب اس کی یعنی مطلب ہے کہ توفیق خیر یعنی نہیں اس توفیق خیر اسے چھین لی گئی اس کے اپنے غلط کرتوتوں کی وجہ سے، غلط اسباب اختیار کرنے کی وجہ سے۔ البتہ اس کا ارشاد ہوتا ہے کہ اب
یعنی اللہ تعالیٰ اس کلام پاک کو جس زبان میں نازل کیا گیا اس زبان کی طرف عظمت اشارہ کرتے فرماتا ہے یہ زبان عربی زبان ہے. تو چنانچہ انہوں نے یہ بھی اعتراض کیا, کیا کافروں نے مشرکوں نے یہ بھی اعتراض کیا. یہ اعتراض کیا تھا کہ دیکھو اگر قرآن اللہ کا کلام ہوتا تو دوسری زبانیں جیسے اعجمی زبان میں, دیکھیے اعتراض جب کوئی انسان نہ ماننے کے لیے جب ٹھان لیتا ہے تو کیسے کیسے عجیب یعنی غلط قسم کے اعتراض کرتا ہے کہ یہ ہے عرب, یہ ہے عربی. معقول تو بات یہ ہونا چاہیے کہ جب اس نبی کو سب سے پہلی, یہ تو ساری کائنات کے لیے بھیجا گیا, لیکن سب سے جس پہلی قوم کے جس کو منتخب کیا گیا اس نبی کو بھیجا گیا اس قوم میں, تو وہ قوم تھی عرب تھی. تو خوش ہونا چاہیے تھا اللہ نے ہم پر رحم کرتے ہوئے کرم کرتے ہوئے اس کتاب کو عربی میں نازل کیا. کیا کہہ رہے ہیں, اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہوتا تو عربی زبان میں ہوتا. دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے توریت جیسے عبرانی میں نازل ہوئی, انجیل سریانی میں نازل ہوئی, یہ سب عجمی زبانیں ہیں, عربی زبانیں نہیں, عربی زبان میں نہیں ہے. اللہ کلام اگر ہوتا تو یہ بھی کسی عجمی زبان میں نازل ہوتا, یہ بھی تو اللہ نے فرمایا ولو انزل اللہ قرآن عجمی لقالوا لولا فصلت آیۃ, اگر یہ عجمی میں نازل ہوتا تو کہتے تھے کہ اس کی تفصیل اچھی طرح کیوں بیان نہیں کی ہے, عربی میں کیوں نازل نہیں کیا گیا, یہ ان کی ہر درمی تھی. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, یہ قانون بیان فرماتا ہے کیونکہ وہ قوم عجمی تھی اس لیے عجمی زبان نازل ہوا. لیکن اب یہ جس قوم میں نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں وہ ہے عربی اور تمہاری زبان عربی, تو لہٰذا اس کا سمجھنا, اس سے ہدایت کا حاصل کرنا, عربی میں نازل کیا جانا یہ زیادہ آسان ہے. اس لیے اللہ نے ان کی تردید کرتے فرمایا ہم نے نہیں بھیجا میرے رسول کسی رسول کو الا بلسان قومہ, مگر اس کے قوم کی زبان میں. تو یقیناً اللہ کے یہاں ایک اہم بات آپ کے ساتھ عرض کروں, جیسے ابھی بتایا گیا جو اسلام کے مخالف ہو گئے انہیں تو موقع ملے گا کہ یعنی مطلب ہے کہ یہ دیکھو یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قوم کی زبان میں تو نبی کو جس یعنی قوم کی طرف بھیجا گیا تھا وہ قوم عرب تھی, لہذا آپ صرف عربوں کے رسول ہے, ساری دنیا کے رسول نہیں. تو یہاں یہ نہیں بیان کیا اللہ نے کہ آپ کے قوم کی طرف بھیجا گیا, زبان کے بارے میں یہاں یہ بتایا گیا. وجہ یہ ہے کہ ایک اہم بات, ایک اہم نقطہ یعنی ذہن نشین کر لیجئے, ایک ہوتی ہے قوم اور ایک ہوتی امت. نبی کی قوم تو عرب تھی, ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کیا تھی؟ عرب, کیونکہ آپ جس قوم سے تعلق رکھتے تھے عرب ہے نا, عجم نہیں ہے. لیکن نبی کی امت صرف ایک عرب قوم نہیں, ساری کائنات کی جتنی قومیں ہیں ساری امت ہے. نبی کی امت ساری قومیں ہیں اور نبی جس قوم میں بھیجے گئے وہ ایک ہے عرب, اور سب سے پہلے جس نبی, لیکن نبی کی امت ساری کائنات, اور جتنے انبیاء آئے ان کی قوم بھی ایک تھی ان کی امت بھی ایک. یہ ذہن نشین کر لیجیے, جتنے انبیاء آئے ان کی قوم بھی ایک ان کی امت بھی ایک. نبی کی قوم تو عرب لیکن آپ کی امت ساری کائنات. کیوں کہ قرآن کریم وضاحت سے اللہ نے ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, ہم نے نہیں بھیجا آپ کو سارے عالمین کے لیے رسول بنا کر. اللہ نے ارشاد فرمایا انا ارسلناک کافۃ للناس, ہم نے ساری انسانیت کے لیے آپ کو رسول بنا کر بھیجا. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ, بابرکت ہے ذات جس نے اپنے بندے پر قرآن کو نازل کیا, فرقان کو نازل کیا, لیکون للعالمین نذیرا, تاکہ سارے جہانوں کے لیے ڈرانے والے ہو جائے. اس طرح قرآن کی ایک نہیں کئی آیتیں بتاتی ہے کہ آپ کی رسالت کسی ایک قوم کے لیے نہیں تھی, زبان تو یہ تھی ایک تھی, کس لیے ایک زبان میں نازل کیا گیا. وجہ یہ ہے, آپ کہیں گے آپ سارے قوموں کی طرف نازل کیے گئے, آپ جب سارے قوموں کی طرف نازل کیے گئے تو سارے قوموں میں یعنی اللہ کلام آنا تھا. کوئی بات یعنی ہر درمی سے اگر یہ کہے تو بات یہ ہے کہ جو مقصد یہ تھا کہ جتنی انبیاء کی قوموں کے لیے کتابیں نازل کی گئی وہ صرف ہدایت کے لیے تھی. توریت صرف ہدایت کے لیے نازل کی گئی, انجیل صرف ہدایت کے لیے نازل کی گئی, زبور صرف ہدایت کے لیے نازل کی گئی. لیکن اس قرآن کو صرف ہدایت ہی کے لیے نازل نہیں کیا گیا, قرآن کو ہدایت کے ساتھ ساتھ نبی کے معجزے کے طور پر نازل کیا گیا. اور یہ بات کب حاصل ہو سکتی تھی کہ قرآن کو عربی ہی میں نازل کیا جائے, قرآن کو عربی ہی میں نازل کیا جائے, اس لیے اللہ نے اس کو عربی میں اتارا. اور اگر یہ مختلف زبانوں میں ہوتا تو ہوتا یہ کہ ہر ایک آدمی اپنے اپنے ترجمے کرتے ہوئے کہتا کہ یہ ہمارے محاورے میں یہ معنی ہے, ہمارے محاورے میں یہ معنی ہے, ہمارے محاورے میں یہ معنی ہے, اختلاف ہو جاتا. اس لیے ایک زبان میں نازل فرمایا. اللہ نے اس ایک زبان یعنی عربوں کے ذریعے سے, صحابہ کے ذریعے سے ساری دنیا میں اسلام کو پہنچایا, ترجموں کے ذریعے سے, اس کی ترجمانی کے ذریعے سے. یہ حکمت تھی ایک زبان میں. اس لیے عربی میں نازل فرمایا کہ ساری زبانوں میں سارے رسولوں میں سب سے اللہ کے افضل رسول کون ہے؟ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی اس افضلیت کی وجہ سے امت بھی ساری امتوں میں افضل بنائی گئی. اور ساری زبانوں میں سب سے اعلیٰ اشرف زبان کون سی ہے؟ عربی. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جنت کی زبان بھی عربی ہے. اللہ کے حبیب نے فرمایا
अरबा लिसलासिन, अरबों को तुम 3 वजह से चाहो। लिअन्नी अरबियुन, क्योंकि मैं अरबी हूँ। वल कुरान व कलामुल्लाहि अरबियुन, अल्लाह कलाम अरबी है। व कलामु अहलुल जन्नति अरबियुन, और अहले जन्नत की ज़बान अरबी है, अहले जन्नत की ज़बान अरबी है। ये भी बताया गया कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की ज़बान अरबी थी। यहाँ आने के बाद फिर मुख्तलिफ जब उनकी नस्ल बढ़ती चली गई कि वो उस ज़बान के अंदर और मज़ीद तवस्सु होते होते सुरियानी, इब्रानी वगैरह वगैरह ज़बानों में तब्दील हो गई। वरना और एक तफसीर में आता है यहाँ बाद मुफस्सिरीन ने फरमाया वमा अरसलना मिन रसूलिन इल्ला बिलिसानि कौमिही, हमने नहीं भेजा किसी रसूल को मगर उसी की कौम की ज़बान पर, उसी की कौम की ज़बान पर, यानी जो कौम जानती थी। और एक माना बयान किया गया कि क्योंकि यहाँ पर जो अरबी ज़बान जिसको ज़मीर कहते हैं, ज़मीर यानी इंग्लिश में प्रोनाउन कहते हैं, प्रोनाउन के बदलने से माने बदल जाते हैं। हमने नहीं भेजा ये ही की ज़मीर उस रसूल की तरफ जिस रसूल को भी भेजा गया, ही की ज़मीर सिर्फ हमारे ही रसूल मुराद हो तो माने बदल जाते हैं। हमने नहीं भेजा किसी रसूल को मगर इस रसूल के कौम की ज़बान पर। क्या मतलब? जितनी किताबें नादिल हुई सब अरबी में नादिल हुई, तौरात भी अरबी में, इंजिल अरबी में, वली आप अरबी का है, ये तो अभी बताया गया, सारी दुनिया जानती तौरात अरबी में नहीं है, नहीं उतरी। तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की तरफ से जो वही लाई वो तो अरबी में थी, लेकिन उस नबी के लिए उसका तर्जुमा उस ज़बान में किया गया जो कौम ज़बान जानती थी। एक रिवायत ये भी आई। तो इस तरह ये अरबी ज़बान की अफजलियत के बारे में तो आपने सुना है, लेकिन ये भी क्या कम है कि अल्लाह जन्नत सबसे जो अल्लाह के आला नेमत का जो मजहर है, जो महल है, तो यकीनन जब जन्नतियों की ज़बान अरबी होगी, जन्नत हर किस्म की बुराई ऐब से पाक है, तो ये ज़बान भी ऐबों से पाक है, जभी तो जन्नत की ज़बान बनाई गई। ये ज़बान बुराइयों से पाक है, ये ज़बान इंतहाई मुसफ़्फ़ा है, ये ज़बान इंतहाई मतलब क्या अज़मत वाली है, इसलिए अहले जन्नत की ज़बान भी अरबी बनाई गई। वमा अरसलना मिन रसूलिन इल्ला बिलिसानि कौमिही लियुबय्यिना लहुम, ताकि आप क्योंकि उस कौम का उस ज़बान में समझना आसान है, ताकि आप इसकी वजाहत करें। फ़यज़िल्लिल्लाहु मन यशा, अल्लाह जिसे चाहे गुमराह करता है, जिसे चाहे हिदायत देता है, वही गालिब और हिकमत वाला है। गालिब ये सिफत क्यों बयान की गई? अल्लाह तो इस बात पर इख्तियार है सारे आलम को हिदायत दे दे, लेकिन अल्लाह की हिकमत है, अल्लाह जो इस हिदायत के असबाब इख्तियार करता है उसे हिदायत देता है, जो गुमराही के असबाब को इख्तियार करता है उसे गुमराह फरमाता है। इसलिए अजीज़ के साथ यहाँ पर हकीम बयान किया गया। यहाँ अजीज़ के साथ अल्लाह गालिब है इस बात पर, लेकिन अल्लाह ताला की हिकमत भी है कि खैर के साथ शर का रहना, हक़ के साथ बातिल का रहना, इस हिकमत का तकाज़ा है। फ़यज़िल्लिल्लाहु मन यशाउ वयहदी मन यशा। और यहाँ एक अहम बात जो ऊपर छूट गई थी कि ज़लालत और गुमराही उसी की तरफ से है, लेकिन अल्लाह से हमेशा खैर की तौफ़ीक़ तलब करनी चाहिए कि अल्लाह ने जब अपने हबीब के बारे में फरमाया ताकि आप लोगों को निकाले ज़ुल्मतों से नूर की तरफ, तो और एक लफ्ज़ का इजाफ़ा है बिइज़्नि रब्बिहिम, अपनी रब की इजाज़त से। तो पता चला कि अल्लाह की तौफ़ीक़ के बगैर किसी को हिदायत नहीं मिल सकती, अल्लाह की तौफ़ीक़ के बगैर कोई राह हिदायत नहीं पा सकता। इसलिए हमेशा अल्लाह की तौफ़ीक़ को तलब किया जाए। अब उसके बाद ये कुरान करीम का तरीक़ा है कि हिदायत आखिर उन्हें किस तरह दी जाए, क्या तरीक़ा इख्तियार किया जाए, उसके भी नमूने अल्लाह ताला पेश फरमाता है। कौमों को जो गुज़र चुकी हैं उन पर अल्लाह ने जो एहसानात किए हैं उनके तज़किरे करके उन्हें हिदायत की राह पर लाया जाए। दूसरा तरीक़ा यह है कौमों को पर जो अल्लाह ताला के अज़ाब आए हैं उस अज़ाब के ज़रिए से उनको मतलब है कि राह हिदायत पर लाया जाए। इसलिए मूसा अलैहिस्सलाम की कौम का जिक्र फरमाया, क्योंकि इस इस्लाम से पहले सबसे बड़ी कौम जो समझी जाती थी मूसा अलैहिस्सलाम की कौम। और अल्लाह ताला के पास एक बात याद रख लीजिए, मूसा अलैहिस्सलाम का तज़किरा क्यों आता है? जो ही हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का तज़किरा किया गया कुरान करीम में, मूसा अलैहिस्सलाम का तज़किरा यहाँ पर जैसे कुरान की अज़मत बयान की गई और अल्लाह के नबी की अज़मत बयान की गई, बिल्कुल उसके बाद किसका जिक्र किया जा रहा है? मूसा अलैहिस्सलाम का। और भी तो उम्मतें गुजरी है और भी कौमें गुजरी है। वजह यह है कि आने वाली आयतें बयान किया जा रहा है, एक सब्र की फजीलत को, शुक्र की फजीलत को, दो फजीलतों को बयान किया गया। मोमिन क्या है? ईमान दो ही चीज़ों का नाम है, या तो सब्र का नाम है या शुक्र का नाम है। मोमिन तकालीफ आती हैं तो उसमें सब्र करता है, अल्लाह की नेमतें मिलती है तो शुक्र। तो सब्र और शुक्र का कि मतलब ये का इबरत के लिए अगर किसी कौम को देखना है कि सब्र क्या है, शुक्र क्या है, तो किसकी देखो? मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को देखो कि उन्होंने सब्र किया। किस पर सब्र किया? फ़िरऔन के ईमान लाने की सूरत में जो फ़िरऔन ने जो अहले ईमान को तकालीफ पहुँचाई, वही ईमान लाने की सूरत में जो फ़िरऔन ने जो जुल्म ढाए
صبر کیا، اس کا انجام کیا ہوا؟ فرعون کو غرق کر دیا گیا، فرعون کو غرق کر دیا. یہ صبر کا انجام دیکھ لیا. ان کیا کیا؟ جو ہی اللہ کی نعمتوں کی بارش ہوئی، جو ہی من و سلوہ دیا گیا، جو ہی قوم فرعون کو ڈبا دیا گیا، فرعونی کو ڈبا دیا گیا، انہیں نجات دی گئی، کیا کرنے لگے؟ ناشکری کرنے لگے. من و سلوہ کی ناشکری کی، اللہ کی نعمتوں کو ناشکر کی، اور بے شمار معجزات دیکھ کر بھی ہٹ درمی کی. ایمان لانے کے بعد بھی کہہ رہے ہیں، جب وہ دریا قلزم پار کر رہے ہیں، ایک قوم کو دیکھا. کب؟ فرعون غرق ہونے کے بعد، جو ایک بچڑے وغیرہ کی پوجا کر رہے ہیں. اے موسیٰ، ہمارے لیے بھی ایک ایسا معبود بنا دیں، اس کو پوجے. اجل لنا کما لہم، جیسے ان کا ایک معبود ہے ہماری معبود ہو. تو اب اللہ نے بتایا کہ دیکھو، جس قوم کو صبر کی وجہ سے نجات دی، آج وہ قوم جب ناشکری کا شکار ہوتی ہے تو ساری دنیا میں ذلیل بھی کر دیا گیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسی قوم کے بارے میں، جس قوم کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ ہم نے ان کو فضیلت دی ہے عالمین پر، اسی قوم کے بارے میں فرمایا گیا ضربت علیہم ذلت والمسکنہ، ان پر ذلت کو طاری کر دیا گیا. ایک اعلان کر دیا گیا فضیلت کا سارے عالم میں، کس کی بنیاد پر؟ صبر کی بنیاد پر. اب اعلان کیا جا رہا ہے ان کی ذلت کا سارے عالم میں، یعنی کس کی؟ یہودیوں کی ذلت، کس کی؟ جوز کی ذلت کا. کس بنیاد پر؟ ناشکر کی بنیاد پر. دنیا میں ایسی ناشکر قوم آپ نہیں دیکھیں گے جو سب سے بڑھ کر یعنی یہود کیسی کیسی نعمتیں کھلی طور پر انہوں نے آنکھوں سے دیکھا، انبیاء کے معجزات کو دیکھا، لیکن اس کا انکار کیسے کیا. تو چنانچہ اللہ نے اس لیے صبر کو، شکر کو سمجھنے کے لیے یہ ایگزامپل، یہ نمونہ بالکل سمجھ میں آنے والا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس عبرت کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا. اس وقت یاد کرو جب کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ انخرج قوم، کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ، جب کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو قوم کی طرف بھیجا تاکہ آپ نکالے. کس بات سے نکالے؟ کہ اپنی قوم کو ظلمتوں سے نکالے نور کی طرف. تو وہاں بھی یہ بات بتائی گئی، یہاں بھی یہ بات بتائی گئی. تو پتہ چلا کہ انبیاء کا مقصد ایک ہی ہے، کہ جتنے انبیاء ہیں ان کا مقصد بھی ہدایت کی طرف، ان کا مقصد بھی راہ صراط مستقیم کی طرف لے جانا اور کفر و شرک سے نکالنا. اور جس طرح کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد ہے، اس مقصدیت کی وحدانیت کو بتانے کے لیے وہاں بھی وہ بات بیان کی گئی، یہاں بھی یہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ تاکہ نکالے آپ ظلمتوں سے نور کی طرف. انخرج قومک وذکرہم بایام اللہ، اور ان کو اللہ کے دن یاد دلاؤ. ایام، یوم کی جمع ایام. ایام کے بارے میں دو تفاسیر مشہور معروف بیان کی گئی. اللہ کے ایام کیا ہے؟ اللہ کے ایام بتائے گئے اللہ نے جو قوموں پر نعمتیں نازل فرمائی، ان کے صبر کی صورت میں، شکر کی صورت میں اللہ نے جو نعمتیں نازل فرمائی، جو انعامات نازل فرمائی، اسے ایام اللہ کہا گیا، اللہ کے دن. دوسرا معنی، اور یہ اللہ کے دن صرف انہی نعمتوں ہی کے لیے نہیں آتا، عذاب کے لیے بھی. اللہ نے ناشکری کی صورت میں، اللہ نے گمراہی کی صورت میں، اللہ نے تکذیب کی صورت میں انبیاء کی جو اللہ نے عذاب نازل کی گئے، اسے بھی اللہ کے دن کہا جاتا ہے. اللہ دن وغیرہ سے بات کہ یہ مخلوق کی نسبت کرتے ہوئے کہا گیا، مخلوق پر جو انعامات جن ایام میں اللہ نے انعامات فرمایا وہ بھی اللہ کے دن. اللہ تعالیٰ نے جو ان پر عذاب نازل کیا گیا اللہ کے دن، تو یہ دونوں سے عبرتیں لینی چاہیے. تب بتایا گیا کہ اللہ کے دن کو یاد کرو کا مطلب کیا ہے کہ اللہ نے جو انعامات کیے ہیں، جس شکر کے سبب تم بھی اللہ کا ایسا شکر کرو، اللہ کے ان انعامات کے مستحق ہو جاؤ گے. اور جس طرح گمراہی کی وجہ سے، انبیاء کرام کی تکذیب کی وجہ سے ان پر عذاب نازل کی گئے، اور تم بھی یہ طریقہ اختیار کرو گے تو ان ایام کو یاد کرو، تم بھی ایسے عذاب مبتلا کیے جائیں گے. وہ ایک وعید بھی ہے، وعدہ بھی ہے. وعدہ اہل ایمان کے لیے ہے ایام اللہ کے ذریعے سے، وعید اہل کفر کے لیے ہے، یعنی قریش کے لیے، اور جو اسلام و ایمان کا انکار کرتے ان کے لیے یہ اللہ کے دن. تو یہاں ایک اہم بات، اللہ کے دن مثال کے طور پر، اللہ کے دنوں کی ایک مثال اللہ نے نعمت فرمائی. یہود روزہ رکھتے تھے مدینہ منورہ میں. جب صحابہ کرام نے ہجرت کی پوچھا کہ تم روزہ کیوں رکھتے ہو، تو انہوں نے کہا اس لیے رکھتے ہیں، عاشورے کے دن روزہ رکھتے تھے، اس لیے کہ اس دن اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو، ہمارے نبی کو اور ان کی قوم کو فرعون سے نجات دی تھی، قرض سے بچایا تھا، اس لیے روزہ رکھتے ہیں. تو اللہ کے حبیب نے فرمایا تم ان سے بڑھ کر مستحق ہو، کیونکہ وہ تو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھے بھی موسیٰ علیہ السلام کی وہ عظمت نہیں بجا لاتے جو قرآن اسلام کی عظمتوں کا ذکر کرتا ہے. لہذا اللہ کے حبیب نے ان کو روزہ رکھنے کا حکم دیا، لیکن ان کی مشابہت سے بچنے کے لیے فرمایا تم ایک روزے کا اضافہ کر لو. یعنی مطلب یہ کہ وہ ایک روزہ رکھتے ہیں، تم 2 روزے رکھو. تو کیا پتہ چلا، جس دن اللہ کا انعام اپنے بندوں پر ہو جائے تو دن قابل یادگار ہو جاتا ہے. اس لیے اللہ کے حبیب کا میلاد منانا ہے، گویا اللہ کا دن ہے، یہ بھی اللہ کا دن ہے. اللہ نے سارے کائنات پر جو رحمت کس دن فرمائی؟ جس دن اپنے حبیب کو اللہ نے اس دنیا میں بھیجا. اس لیے یوم میلاد کی جو مشروعیت
یوم میلاد کا جو جواز ہے اس کے کئی دلائل ہیں. اس دلائل میں سے ایک دلیل یہ ہے کہ اللہ کے دنوں کو یاد کرو. اللہ کے دنوں میں اللہ نے جو سب سے بڑی نعمت اس امت پر فرمائی, سارے جہانوں پر فرمائی, وہ اللہ کے حبیب کا میلاد ہے. اس لیے میلاد کا تذکرہ بھی اللہ کا دن. بلکہ ایک بہت بڑے مفسر ہے جن کا نام علامہ راغب اصبہانی, انہوں نے فرمایا معراج جو بنائی جاتی ہے وہ بھی اللہ کے دن ہے. اللہ نے اپنے حبیب کو قرب سے نوازا, اللہ کا دن ہے. اللہ کا انعام یعنی اپنے بندوں پر جب ہوتا ہے وہ دن یادگار بن جاتا ہے. اسے یعنی مطلب یہ کہ اللہ کی نعمت کے اس شکر کے طور پر جو منائی جاتی ہے وہ اللہ کے دن کو یاد کرنے کی طرح ہے کہ اللہ کے دنوں کو یاد دلاؤ, ذکرہم بایام اللہ. اور صوفیاء کرام کے پاس اللہ کے دن اور بھی ہے, وہ یہ کہ وہ یاد کرو تم عدم میں تھے, اللہ ہی تھا, کچھ نہیں تھا. اللہ کی عظمت, کہ اللہ کی عظمت کو دیکھ یعنی غور و فکر کرنا, اللہ کے دن کو یاد کرنا ہے. کیا کان اللہ, وہی تھا, کچھ نہیں تھا. اللہ نے اپنے کرم سے, اپنے لطف سے تم کو عدم میں وجود میں لایا. یعنی ان ساری چیزوں کی طرف بھی غور و فکر کرنا گویا اس آیت کریمہ پر عمل کرنا ہے. جیسے معرفت کی جو باتیں بیان کی گئی, یعنی اللہ تعالیٰ کی مطلب ہے کہ کس یعنی ازل سے ہے ابد تک ہے, جو مخلوقات جو کچھ نہیں تھی پھر وجود میں لایا, یعنی واجب الوجود, یعنی ممکن الوجود, یہ ساری کی ساری باتیں یعنی مفسر کرام نے, بعض صوفیہ کرام نے اس کی تفسیر بیان فرمائی. اس کے سب کے سب یعنی یاد کرنا, یہ بھی اللہ ہی کے دن کو یاد کرنا ہے. ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور, بے شک اس میں ہر صبر کرنے والے کے لیے, شکر کرنے والے کے لیے نشانیاں ہیں. صابر, صبار کے معنی ہیں مبالغہ سے غائب, بہت صبر کرنے والا, بہت شکر کرنے والا. قرآن تو سارے کے سارے لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں. صابر کے لیے نشانیاں کیوں کہا گیا, شاکر کے لیے نشانیاں کیوں کہا, اس لیے اس سے حقیقی طور پر فائدہ اٹھانے والی جماعت صابرین ہی کی ہو سکتی ہے. اس سے حقیقی طور پر فائدہ اٹھانے والوں کی جماعت شاکرین کی ہو سکتی ہے. یہ تو کئی مرتبہ بیان کیا گیا صبر کو, کیونکہ شکر پر فضیلت حاصل ہے, اس لیے صبر کو بیان کیا گیا, پہلے شکر پر مقدم کیا گیا, کیونکہ صبر سے اللہ ملتا ہے اور شکر سے اللہ کی نعمتیں ملتی ہے. شکر کرنے سے کیوں, اس لیے کہ شکر کرنے والی کی نگاہ کس پر ہوتی ہے, نعمت پر ہوتی ہے. جو ہی نعمت ملتی ہے اللہ کا شکر کرتا ہے تو نعمت بڑھتے چلی جاتی ہے, تو اکثر اس کی نگاہ کس پہ پڑتی جاتی ہے, نعمت پر پڑتی جاتی ہے. صبر کرنے والے کو کچھ نہیں رہتا سوائے اللہ کے, اس کی نگاہ اللہ پر ہوتی ہے, اس لیے اللہ اس کا ہو جاتا ہے. صبر کی صورت میں اللہ کی میت, شکر کی صورت میں نعمتوں کا اضافہ, اس لیے یہاں یعنی صبر کو مقدم کیا گیا. اور ایک بات یہ بیان کیا گیا کہ صبر کے نتیجے میں شکر بجا لاتا ہے. صبر کے نتیجے میں جب صبر کرتا ہے تو اللہ کے شکر بھی ادا کرتا ہے, اس لیے یہ نتیجہ ہے. پھر یہ کہ جنت میں صرف یعنی شکر ہی شکر ہے, کہ انتہا کس پر ہوتی ہے, شکر ہی پر. جنت میں صبر نہیں ہے, صبر تکلیف پر ہوتی ہے. صبر صرف یہی ہے, اور جنت میں صبر کی صورت نہیں ہے, کیونکہ تکلیف ہی نہیں ہوگی تو صبر کہاں سے ہوگا. اس لیے بتایا گیا کہ آخر میں جو مقصد کیا ہے, شکر ہی شکر ہے اللہ تعالیٰ کا. اس لیے وہاں پر صرف یعنی وہاں ہر جنتی کا آخری کلمہ کیا ہوگا, وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین. ان کی آخری پکار تمام تر اللہ کے لیے جو سارے عالمین کا رب ہے. شکر مقصود ہے, کیونکہ صبر کے بغیر شکر حاصل نہیں ہو سکتا, اس لیے صبر کی فضیلت ہے. ورنہ مقصود کیا ہے, شکر ہے. یہی وجہ ہے کہ آخر میں جا کر شکر ہی رہ جائے گا, صبر کی وہاں ضرورت نہیں ہوگی. لیکن صبر کی ضرورت کہاں ہوگی, یہاں ہوگی. یہاں صبر کریں گے تو پھر وہ شکر کی توفیق ہوگی, جنت کے شکر کی. جو صبر نہیں کرے گا تو وہ شکر کی اسے توفیق نہیں ملے گی کہ جنت کا شکر ہے. اس لیے صابر کو پہلے ذکر کیا گیا, اس کا شاکر کا ذکر کیا گیا. اب اللہ تعالیٰ مزید اس کی وضاحت کرتے ہوئے جو اللہ نے نعمت فرمائی, ارشاد فرماتا ہے ایام اللہ ابھی بتایا گیا. اللہ ایام اللہ نعمت کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے, ایام اللہ عذاب کی صورت میں ہو سکتا ہے. یہ اس یعنی رکوع کی آخری آیت میں ایام اللہ کو دو صورتوں میں پیش کیا گیا. ایک تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو پر نعمت کر کے, اور فرعون کو غرق کر کے, اور فرعونیوں کو غرق کر کے. اس کا ارشاد ہوتا ہے اس وقت یاد کرو جبکہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ, جبکہ موسیٰ علیہ السلام نے قوم سے کہا اذکروا نعمت اللہ علیکم, اللہ کی نعمت کو یاد کرو جو تم پر ہے, جبکہ تمہیں نجات دی آل فرعون سے, جو تمہیں سخت قسم کی تکلیف دیا کرتے تھے اور تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے. باہر کیا ہوتا ہے, ایک فعل یعنی مہم ذکر کیا جاتا ہے, دوسرا پھر اس کی تفسیر ہوا کرتی ہے. یعنی یہاں یہ بات یاد رکھیے, یہاں سخت تکلیف دینا اس کی تفسیر یذبح ہونا نہیں ہے, بلکہ سخت تکلیف دینا مستقل ہے, ذبح کرنا الگ ہے. کیونکہ جس وقت ذبح کیا ہے بہت بات کی بات ہے. کب, جبکہ کاہنوں نے یعنی فرعون نے خواب دیکھا تھا کہ بیت المقدس سے ایک آگ نکلی اور سارے کے سارے یعنی فرعونیوں کو جلا دی, تباہ کر دی. تو چنانچہ انہوں نے یعنی یہ خواب کی تعبیر دی تھی کہ ایک لڑکا ہوگا جس لڑکے کی وجہ سے تیری حکومت کا زوال ہوگا. تو فرعون نے حکم دیا تھا کہ سارے بچوں کو جو بھی بنی اسرائیل میں پیدا ہوگا, یعنی جو بھی یعنی مصر کی زمین میں پیدا ہوگا اسے ذبح کر دیا جائے. ہر بچے کو قتل کر دیا جاتا, صرف عورتوں کو زندہ رہنے دیا جاتا تاکہ عورتیں آگے چل کر یعنی باندھی بن جائے, تاکہ عورتیں آگے چل کر ان کے خادم بن جائے, خدمت گزار بن جائے. صرف عورتوں کو چھوڑا جاتا. تو یہاں پر یہ سمونکم کی تفسیر یذبحون نہیں ہے, کیونکہ یہ تو واقعہ بات کا ہے. اس سے پہلے ہی سے یعنی قبطی
قبطی فرعون کی قوم کو قبطی کہا جاتا ہے، ان کو یہودی کہا جاتا ہے کیونکہ یوسف علیہ السلام کی زمانے ہی سے یہ قوم وہاں رہا کرتی تھی. تو یہ یہودیوں پر ظلم ڈھایا کرتے تھے، ان کو اپنا غلام بنایا کرتے تھے، مختلف قسم کی مشقتیں ان سے لیا کرتے تھے. اس کی طرف اشارہ ہے اللہ نعمت کو یاد کرو کیسے اللہ نے تمہیں نجات دی فرعون کے ظلم سے، جو اس کا ارشاد ہوتا ہے اس میں بلاء من ربکم عظیم، تمہارے رب کی طرف سے عظیم آزمائش ہے. یہاں ایک اہم بات اذکروا نعمت اللہ علیکم، جہاں اکثر آپ دیکھیں گے کہ بنی اسرائیل سے جو کہا گیا، کیا کہا گیا؟ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو. ایک بات آپ نے کئی مرتبہ سنی، جو من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا اللہ کا شکریہ ادا نہیں کرتا. عام طور پر شکریہ کے کلمات جب بھی ادا کیے جاتے ہیں تو اکثر آپ دیکھیں گے علماء کرام یہ حدیث پیش کرتے ہیں، جس نے لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کیا اس نے اللہ کا شکریہ ادا نہیں کیا. اس لیے کہ کھلے طور پر آپ کے ساتھ کوئی بھلائی کر رہا ہے، اس کا آپ شکریہ شکراً تھینک یو بھی نہیں بول سکتے. تو اب جو نعمتیں، کیونکہ اس کے لیے اللہ کی بے شمار ایسی نعمتیں، ظاہری نعمتوں کے علاوہ بہت سے باطنی نعمتیں ہیں، غور و فکر سے سمجھ میں آتی ہے. تو تم کیوں کر وہاں اللہ کا شکر ادا کر سکتے ہیں؟ تمہارا نفس کیوں کر تمہیں اللہ کی شکر کرنے کی طرف مائل کرے گا؟ کہ جب کھلے طور پر جو کوئی مطلب ہے کہ اللہ کی نعمتیں اتنی بعض نعمتوں کی زیادتی کی وجہ سے انسان کی توجہ نہیں جاتی، اتنی زیادہ نعمتیں ہو گئی. کیوں؟ اس لیے کہ مثال کے طور پر کہ اگر آپ لائٹ بند ہو گئی، فین نہیں ہے، ایک تو ہے کہ اجالا نہیں ہونے کی تکلیف، فین کی وجہ تکلیف، کئی چیزوں کی تکلیف ہے. تو جو ہی لائٹ آ گئی اور کافی دیر کے بعد الحمدللہ کتنے دل کے گہرائی سے نکلتا ہے لائٹ آ گئی. آپ صبح سے شام تک کتنی مرتبہ سورج کو دیکھے الحمدللہ بولے؟ ایک مرتبہ صبح شام ایک مرتبہ. کیوں؟ نعمت کتنی کثرت ہوگی، اتنی کثرت ہوگی کہ مطلب ہے کہ کثرت کی وجہ سے آپ الحمدللہ نہیں، ورنہ تو چاہیے تھا کہ ہمیشہ الحمدللہ کہے سورج کو دیکھ کر، روشنی کو دیکھ کر. تب یہ نعمتوں کی بہتات. اس لیے اب یہاں کیونکہ سب سے زیادہ آپ سن چکے ہیں کہ ناشکر قوم کون ہے؟ یہودی، جوس. تو آپ دیکھیں گے اس لیے جہاں کہیں ان کو ذکر کیا گیا اللہ کو یاد کرو کم کہا گیا. کیوں؟ جو کھلے طور پہ دیکھتے ہوئے نہیں کرتا تو اللہ کا شکر کیا ادا کرے گا؟ اس لیے نعمتوں کو یاد کرو، نعمتوں کو یاد کرو. پہلے بارے میں 3 مرتبہ ان کو مخاطب بیان کیا گیا. مخاطب یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی، ربا کا آخری رکوع، پھر ربا ختم ہوتے نصف جو ہوتا ہے نصف کا پہلا رکوع، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی، ثلاثہ ختم ہو گیا، ثلاثہ کے اندر ختم ہونے تک یا بنی اسرائیل نعمت 3 مرتبہ میں. ایک مرتبہ بھی یا بنی اسرائیل اذکرونی نہیں فرمایا، اے بنی اسرائیل مجھے یاد کرو. مقصد تو اللہ کو یاد کرنا ہے. یہ اہم بات. اب جب سب سے پہلی مرتبہ امت محمدی سے خطاب کیا گیا اللہ کو یاد کرو تو کیا فرمایا؟ دوسرے پارے میں قرآن میں سب سے پہلی مرتبہ اللہ نے امت محمدی کو یاد کرو یہ نہیں فرمایا اذکروا نعمت اللہ نہیں فرمایا اذکرونی مجھے یاد کرو، فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں. یا 3 مرتبہ میں ایک مرتبہ بھی یہ نہیں فرمایا اذکرونی. ان کی ناشکری کی طرف دیکھتے نعمتوں کو یاد کرو پہلے تو. کیوں؟ یہاں جو بیان کیا گیا امت محمدیہ کو پہلی مرتبہ کیا بیان کیا گیا؟ فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں. اس میں کیا نکتہ ہے؟ نکتہ یہ ہے کہ جو نعمتوں کو یاد کرے گا ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ اللہ کو یاد کرے، کیونکہ جب تک نعمت رہیں گے اللہ کو یاد کریں گا. آج پریشانی آ گئی خود اللہ کو بھول گیا. جو بغیر نعمت کو دیکھ کے خدا کو یاد کریں گا تو ہر حالت میں یاد کریں گا، مصیبت میں بھی یاد کریں گا، راحت میں بھی یاد کریں گا. اگر اس کا عادی بن گیا کہ اللہ کو یاد کرنے کا تو اب نعمت میں بھی یاد کریں گا، مصیبت نہیں. لیکن جو نعمت کو دیکھتے یاد کرنے کی کوشش کرے گا تو زندگی میں کئی ایسے موقع آ گئے کہ نعمت تو کم ہوتی ہے نا ظاہری طور پہ، وہ نعمت تو ہے لیکن نعمت کس کو سمجھتا ہے انسان؟ ہمیشہ راحت میں ہونا یہ نعمت. ابھی تو بتایا ہمیں کہ ایسی نعمتیں ہیں کہ بے شمار نعمتیں ہیں، لیکن ظاہری طور پر جو انسان جس کو نعمت سمجھتا ہے، کیونکہ مٹھائی روزانہ تقسیم نہیں ہوتی، مٹھائی تقسیم کرنے کے سال میں ایک مرتبہ یا مہینے ایک مرتبہ، روزانہ مٹھائی تقسیم نہیں کرتے. کیوں؟ کہ انسان کیا سمجھتا ہے خوشی کا دن آج ہے بہت دنوں کے بعد. یوں تو اللہ کی نعمتوں کے دروازے خوشی کا دن روزہ نہیں ہے، لیکن بظاہر انسان جو سمجھتا ہے. تو اب اس لیے جب تک نعمت کو سمجھیں گا نعمت ہے تو شکر کرے گا، جب نعمت چلے گئی شکر کو بھول جائے گا. لیکن جو نعمت کو نہیں دیکھیں گا رب کو دیکھیں گا تو ہمیشہ شکر کرے گا. اس لیے اس امت کی عظمت کو دیکھتے اللہ نے پھر اذکرونی مجھے یاد کرو. ان کو کیا فرمایا؟ اذکروا نعمت اللہ کی نعمت کا یاد کرو. اس کے آخر میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے اس میں اس ساری کی ساری چیزوں میں تمہارے رب کی جانب سے عظیم بلا ہے. بلا کے معنی نعمت کے کہے گئے. اب بولیں گے بلا نعمت کیسا ہوتی ہے؟ تو بتایا گیا کہ آزمائش، یہ اردو کی بلا نہیں ہوتی، یاد رکھ لیجئے، پریشانی ہو جاتی ہے اردو کے بلا کے معنی عربی میں آزمائش کی. تو اللہ تعالیٰ کبھی خیر کے ذریعے سے آزماتا ہے، کبھی شر کے ذریعے سے. قرآن کریم کی آیت ہے وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اللہ آزمائش کے طور پہ کبھی تمہیں آزماتا ہے خیر کے ذریعے سے شر کے ذریعے. خیر دولت دیکھے شکر کرتا ہے نہیں،
شر تکلیف دے کے صبر کرتا ہے نہیں. یعنی اللہ کبھی دولت دے کے آزماتا ہے, کبھی دولت چھین کے آزماتا ہے. تو یہاں بتایا گیا کہ اللہ نے جو تمہیں یعنی نجات دی ہے, یہ جو آزمائش میں یعنی یہ آزمائش کیا نعمت ہے. کیوں کہ فرعون وغیرہ وغیرہ پر جو تم نے صبر کیا اس کی تکالیف پر, اس لیے یہاں بتایا گیا کہ بلاؤں سے برات یہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے بڑی نعمت ہے, جو تمہیں فرعون کے یعنی مظالم سے تمہیں اللہ نے نجات دی ہے. اس نعمت کرو. انشاءاللہ مزید آنے والی آیت اور قرآن کریم کی مشہور و معروف آیت کا ٹکڑا آپ کئی مرتبہ سن چکے, آنے والی آیت میں اس کی تفسیر بیان کی جائے گی شکر کے بارے میں. وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, آنے والی آیت ہے, مزید وہاں بیان کی جائے گی. آخر دعا کرتا ہے اللہ ہمیں زیادہ اپنے ذکر اور شکر کی توفیق عطا فرما, اور ہمیں اللہ تکالیف پر صبر کرنے کی توفیق یعنی ہر حالت میں ہمیں تیرے شکر کرنے کی توفیق عطا فرما, اور ہمیں اپنے عوامر کا پابند نواہی سے ترک کی توفیق عطا فرما, اور ہماری باتوں میں خوش و اخلاص عطا فرما, اور ہمیں اخلاص مخال کی توفیق عطا فرما, اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین, والحمد للہ رب العالمین.